بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين پروردگارا بحق حسین و آل حسین مجلس میری بارگاہ قبول و منظور کو چیا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس حوائج شریعی کو روا کو چیا اللہ خداوندہ بحق حسین و آل حسین آزاداران سید شہداء گامل سے دی ابزامانی سو سے جو یا اللہ پروردگارا مریضوں خصوصاً التماس الواضح مریضوں نے شفاء عاجل سجدے کو چیا اللہ خداوندہ بسیرت کنیر ابزامانی سو سے جو یا اللہ حج بیت اللہ زیارات ائمہ عطبات عالیات تمنا ابتال نصیب کو چیا اللہ شکن کلہ خصوصاً ای ارواح کلہ دی ملسومین خدمت بندی سنت حسن و محل بین قبر سکڑینو ید پر اتگاہ عزیز سینا خداوندہ علماء سادات مومنین و مومنات لدی مجلس سبابی حسیت حفظت ہوں پروردگارہ محمد آل محمد سے محشور کو چیا اللہ جوان کنی جوانیوں پر برکت کو چیا اللہ سرمون دراسوں ساقبت بخیر کو چیا اللہ حیاء و سیمو ناموس کنی حیاء و حجاب و زمانی ماحول شدین اسروں سے جو یا اللہ وطن عزیز پاکستان استحکام سجدے کو چیا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ شرع رشید رسول سے جو یا اللہ پروردگارہ وی علاقوں کا فاتح رضی و سماوی شدین یا وزیر حفظامانی ہو یا اللہ علماء عالم مراجعظم رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی اعتبات عالیات حوزہائی علم محفوظ ہو یا اللہ اس کے علاوہ بھی جو دل میں حاجات لے کر یہاں پر تشریف فرما ہے سب کی حاجت روائی کے لیے سب مل کر محمد آل محمد پر درود بھیجیں اللہم صلی علی سامعین محترم یہاں پر ایک مریض کے لیے ان کی جو بی پازیٹیو بی نگیٹیو ہے سی ایم ایس میں تقریباً زیر علاج ہے اگر کوئی برابر آتا ہے تو اس کے لیے آپ سے درخواست دیں کہ مومن کی جان بخشی کے لیے آپ وسیلہ بن جائے ایک مسئلہ یہ شرعی یہ ہے جو عام طور پر جوانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے فقہ محمد و آل محمد فقہ شیعہ میں نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے تو تمام ہے لیکن تھوڑی بہت فرق ہے اب ان میں جو سر کا مسح کرنا واجب ہے پاؤں کا مسح کرنا بالاتفاق واجب ہے لیکن مسح کے لیے سر کے اگلے حصے کے اوپر کرنا اگلا حصہ جو انسان کے پیشانی کے برابر کا اوپر والا حصہ ہے تو عام طور پر کیونکہ آج کل ہیئر کٹنگ کی وجہ سے تھوڑے سے سامنے بال زیادہ رکھتے ہیں جوان اس لیے سائڈ سے مسح کرتے ہیں تو یہ سائڈ سے جو آپ کا دائیں بائیں مسح شروع ہو جائے شمار ہو جائے تو مسح آپ کا باطل ہو جائے
سامنے سے کرنا ہے، اس کا پہلے سے مام نکال کے رکھیں. اگر بال چھوٹے ہوں تو بالوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. بال زیادہ لمبے ہو کنگھی کرنے سے ادھر ادھر اگر ہو جاتے ہیں بال تو اس صورت میں اسی حصے کے چمڑے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے. بال آپ کے لمبے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اگر اچھا خوبصورت لگتا ہے تو اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم وضو سے پہلے اسے مام نکال کے رکھیں تاکہ آپ کا وضو صحیح ہو جائے. یہ ایک عام طور پر جوانوں کو وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا، تو کر کے جو کچھ نہ ہو جائیں بڑا افسوس کا مرحلہ ہے. کریں نہیں وہ افسوس تو اس کے لیے بھی ہے، لیکن کر کے کچھ نہ ہو، پیپر دے کے فیل ہو جائیں تو اس کے لیے تھوڑا سا صدمہ ہوگا. جس نے پیپر ہی نہ دیا تو اس کا صدمہ کیا ہونا ہے؟ اس کا صدمہ تو مرنے کی بات ہی ہوگا. تو لہٰذا جو کریں صحیح کر کے کریں. پر محمد علیہ محمد صلوات آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر جو پہلے تشریف لاتے ہیں ادھر دوسری سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ اگر بیٹھ جائیں تو آنے والوں کے لیے سامنے جگہ بن جائے گی. تو آگے سے مومنین اشارہ میری طرف مجھے حکم دے رہے ہیں تو میں آپ کو سامنے دیتا ہوں. تو ایک بار انشاءاللہ ظہور امام کے ہم منتظر ہیں. مولا امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل کے لیے سب صلوات کے ساتھ ایک دفعہ تعظیم کر لیں. یا قائم آل محمد گفتگو آپ سب کے علم میں ہے. ثقافتی یلغار جو ہے اس کا پیغام عاشوراء کے ذریعے سے، مجالس حسین کے ذریعے سے، محرم الحرام کے توسط سے، سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم نے کوئی پیغام لینا ہے تاکہ اس کو روکا جائے. اگر ہم خود مبتلا ہیں تو ان سے ہم خود نکل آئے. کل میں نے اشارتاً ذکر کیا کہ واقعاً حملہ ہے یا نہیں ہے. کس کا حملہ؟ نہیں ٹوٹل اگر آپ دیکھیں عالم اسلام پر حملہ، وطن عزیز پر حملہ، بالاخص اگر دیکھیں جہاں جس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس پر زیادہ دشمن کا وار ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت جو عالمی سروے کے مطابق موجودہ دور کے لحاظ سے آپ اس کا ڈیٹا دیکھیں، دنیا کے مختلف اداروں کی رپورٹ دیکھیں، غیر مسلم کو دنیا میں ظاہر سی بات ہے دو ہی کلچر ہیں، ایک اسلامی ہے ایک غیر اسلامی. آپ غیر اسلامی رسم و رواج کو، غیر اسلامی تہذیب اور تمدن کو جو خطرہ لاحق ہے وہ عام اسلام سے کم ہے، جو حقیقی اسلام ہے جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ زیادہ ہے. اسلام دو قسم کا چل رہا ہے آج کل اگر آپ دیکھیں. ایک اسلام امریکائی کہتے ہیں، ایک اسلام استکباری ہے، ایک اسلام استعماری ہے. میں نے کل آپ سے ذکر کیا کیونکہ مسلمان اور خصوصاً عزادار کے حوالے سے دیکھا جائے عزاداروں کے اوپر اتنا ظلم ہوا. کوششیں یہ کی گئی کہ بنی عباس، بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں عزاداروں پر اتنی سختیاں ہو گئی. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 17 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ذریع کو مٹا دیا بنی عباس کے دور میں، اور جہاں مرکز امام حسین علیہ السلام اس کے اطراف میں نہر فرات سے پانی نکال کر کاشت کی گئی گندم کی تاکہ وہاں زوار کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو یہ سلسلہ جو زوار کے آنے کا ہے یا جو عزاداری کے ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہ کر سکے. ہاں جی، یہ حسین کا معجزہ تھا جو مٹانے والے مٹ گئے لیکن حسین مٹ نہ سکا. بلکہ حق کی علامت یہ تھی،
حقانیت کی علامت یہ ہے، باطل کی نشانی یہ ہے، باطل ابر کے مٹ جاتا ہے، حق یہ ہے کہ وہ مٹ کے دب کے ابر جاتا ہے، دب کے ابرے اسے حق کہتے ہیں، جو ابر کے مٹے اسے باطل کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، اب انہوں نے زاویہ چینج کر لیا، یعنی حسینیوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو ختم کر کے کتنے لاکھوں میں کروڑوں میں مسلمانوں کو تحریر کر دیا، لیکن اس سے نہ اسلام مل سکا اور نہ حسینیت مل سکی۔ اس لیے آج اسلامی تعلیمات کو خراب کرنے کے لیے، حسینی پیغام میں رد و بدل کرنے کے لیے ہر دور کے یزید نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا، بیدار ہونا پڑے گا، اس سے مقابلہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہے۔ یہ آثار ہمارے یہاں تک بھی آ چکے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید نے تو یہ اعلان کر دیا، قرآن مجید نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی اسلام سے ہٹ کر ابتغاء کہتے ہیں جی اس کوشش کو جو انتہائی کوشش، خواہش کے انتہائی کوشش کے ساتھ جس کو طلب کیا جائے، تو یہاں اسلام سے ہٹ کر جو بھی کوشش ہوگی، جس نظام کو بھی فالو کرے گا انسان، قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب اس میں کیا ہے، سیاست ہو اسلام سے باہر ہو، معیشت ہو اسلام سے باہر ہو، ثقافت ہو اسلام سے باہر ہو، کلچر ہو، جو بھی ہو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، تو اس کا قیامت دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چل سکتے ہیں، لیکن قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا مستحق نہیں قرار پائے گا، بلکہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسلام دو قسم ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے تھوڑا سا میں آپ کو اپنے عقیدے سے ٹچ کر کے آگے جاؤں گا۔ اسی آیت سے، یہ جو آیت سورہ آل عمران کی میں نے کل ذکر کیا، سورہ آل عمران کی 85 ہے نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 83-84 آیت کو دیکھیں تو اس میں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا خدا کے دین کے علاوہ تم کسی اور دین کو چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اس خدا کے لیے تسلیم خم ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب سر تسلیم خم ہے اس کے نظام کے سامنے، چاہے وہ بطور اقرار ہو یا بطور اقرار ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کوئی گنجائش نہیں خدائی نظام کو قبول کیے بغیر۔ دوسرے میں یہ کہتا ہے جو خدا کے دین کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، ایک جملے کے لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں آپ کو، خدائی نظام میں اسلام کے دو تصور ہیں۔ اسلامی نظام میں خدائی نظام کے دو پہلو ہیں، ایک ہے تکوینی پہلو، ایک ہے تشریعی پہلو۔ نظام تکوین میں، نظام فطرت میں، نظام تخلیق میں ہر مخلوق خدا کے سامنے سر و سجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ پورے اس خدا کے سامنے سب سر تسلیم خم ہیں، اس کو کہتے ہیں نظام تکوین۔ ایک ہوتا ہے نظام تشریع۔ نظام تکوین انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ نظام تشریع کے لیے اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا۔ میں آپ کو بتاؤں مثلا نظام تکوین کیا ہے؟ خلقت کے حوالے سے، تخلیق کے اعتبار سے، کیا ہم دنیا میں آتے ہوئے اللہ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں دنیا میں بھیجا؟ نہیں بھیجا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں نہ پوچھا گیا، نہ ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے پوچھ رہے، نہ ہمیں جانے کے لیے پوچھتا۔ یہاں پر اللہ کے نظام کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اسی لیے مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھے رحم اللہ، خدا رحم کرے، من علم، جو جانتا ہے، من این فی این الہ، اس شخص پر اللہ رحم کرے جو
یہ جانتا ہے کہاں سے آیا، کہاں بیٹھا ہے، کہاں جانا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ کہاں سے آیا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم آئے ہیں یا ہمیں لائے گئے ہیں؟ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ ہم اپنے اختیار سے آئے ہیں یا ہمیں لائے گئے؟ ہمیں لائے گئے، ہم سے نہیں پوچھا۔ کیا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا میں بیٹھوں گا، اب میں ابھی میری 50 سال عمر ہے، اب یہ کہہ میں نے 20 سال رہنا، کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کی وجہ سے کسی نے ہمیں یہ رکھا ہے، ہم بیٹھے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے آنے میں اختیار ہے، نہ ہمارے یہاں رہنے میں کوئی اختیار ہے۔ اب آئیے دیکھیں، ایک سانس کا مالک ہے، یہی سانس اندر جائے تب بھی زندگی ہے، باہر آ جائے تب زندگی ہے، باہر سے اندر نہ بھی جائے تب بھی موت، اندر سے باہر نہ آئے تب بھی موت۔ انسان یہاں پر مجبور ہے، لیکن یہاں سے جانے کا مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو کہاں جانا ہے، تو کیا ہم یہاں سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے یا کوئی ہمیں لے کر جائے گا؟ جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ کوئی بھی پوچھے، 110 سال کا بوڑھا بھی بیمار ہو جائے، بیٹے سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا، ابھی کچھ دن اور رہنا ہے، خوشی سے جانے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ ہمیں اٹھایا جاتا ہے۔ حکم آتا ہے، دیکھ ہنستے مسکراتے چہرے چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے نظر موت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نظام تکوین، نظام سرش، نظام فطرت، جسے قانون فطرت کہا جاتا ہے۔ نیچر کا قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اختیار سارا خدا کے پاس ہے۔ اس کے سامنے سب سر تسلیم خم ہے۔ انسان اور دوسری مخلوق میں فرق یہ ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں آتے ہیں وہ خدا کے ہاں سے فطرتی اصولوں کے مطابق یہاں زندگی گزارتے ہیں، لیکن انسان یہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان ظلماً جہول تھا، تو دنیا میں آتا ہوئے خام مال کی صورت میں آیا، لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب قانون فطرت کے تحت وہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، وہیں سے بن کے آئے ہیں۔ انڈے سے نکلنے والا چوزا ماں سے تربیت نہیں، انڈے سے نکلتے ہی اپنے دانے کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بکری کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ماں کی تھنوں کی طرف ابھر کے اپنے لیے غذا کی تلاش کر لیتا ہے۔ بلکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کو اپنی ماں کی تربیت، بلکہ ماں باپ کی تربیت تو چھوڑے، ماں باپ کے دیدار بھی نصیب نہیں ہے، لیکن وہ قانون فطرت کے تحت سر تسلیم خم ہے نظام الہی تکوین کے سامنے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، بحر اوقیانوس سب سے گہرا سمندر ہے، مچھلی کی ایک نسل ہوتی ہے، 12,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے اس کی ماں۔ اس کی ماں 12,000 کلومیٹر سفر کر کے گہرے سمندر میں جا کر انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد ماں وہاں پر انڈے دے کر بچوں کو وہاں انڈوں کو چھوڑ کر ماں اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے، لیکن یہی انڈوں سے بچے نکل کر جہاں سے ان کے ماں کی جو وطن ہے، جہاں پر رہائش پذیر ہے، وہی بچے مچھلیوں کے اس 12,000 سفر کو طے کر کے خود اپنے طور سے پہلے سے جہاں سے ماں آئی تھی وہ چل کے وہاں جاتی ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ مچھلی کے بچوں کو کس نے دی؟ یہ اس لیے کہ قانون فطرت میں تحت شعور میں ایک تعلیم خداوند عالم کی طرف سے اس مخلوق کو دی جاتی ہے، ایک رہنما اصول اسے اسلام تکوین کے تحت سمجھائی جاتی ہے، اسی کے تحت وہی جگہ پر واپس جاتی ہے۔ ایک کیڑا ہے جس کا کام یہ ہے جب بچہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے ساتھ ایک اور کیڑے کو جو اس کے منہ کے اندر ایک زہریلا مواد ہے، اس کو ایک کیڑے کو لا کر وہاں پر وہ انڈے دیتی ہے، انڈے کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ
ایک دوسرے کیڑے کو اپنے منہ کے زہر کا ڈسا ہوا ایک بے ہوش کیڑا اس کے سامنے مار رکھ لیتی. کیوں؟ مار کے کیوں نہیں رکھتی؟ اس لیے مار کے رکھے تو سڑ کے مر جائے ختم ہو جاتی ہے، لیکن بے ہوش ہو جاتی ہے تو بے ہوشی میں وہ سڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کوئی کیڑا تلاش کر کے منہ کا زہریلا مواد ڈسا کر اپنے دیے ہوئے انڈوں کے سامنے اس کیڑے کو بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر ماں انڈے دیتی ہے، ماں مر جاتی ہے. ماں مر جاتی ہے، ماں مر کے ختم ہو جاتی ہے. انڈوں سے بچے نکل کر بے ہوش کیڑے کو اپنی غذا بناتی ہے، پھر اپنی زندگی کی تلاش میں نکالتی ہے. یہ کون تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ قانون فطرت میں ہے. اس کے لیے اس خدا کی قانون تکوین میں سب سر تسلیم خم ہے. انسان کو بھی یہاں سر تسلیم خم ہونا ہے، لیکن ایک قانون تشریعی ہے جسے مرضی سے رکھا ہے. انسان کے بننے، مرد عورت بننے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. بڑھاوا آ جائے گا، لیکن حد بلوغ کو پہنچنے کے بعد نماز پڑھنا اپنے اختیار میں ہے. اللہ کا حکم ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نجات ملے گی، نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی، جہنم جائے گا. یہ تشریع ہے. اب ہمارے ائمہ علیہ السلام کا آپ یہاں پر دیکھیں، خداوند عالم نے ہمارے عقیدے کے مطابق پروردگار نے محمد و آل محمد کو نہ صرف نظام تشریعی کی شریعت کو بیان کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، بلکہ نظام تکوین میں بھی اگر وہ چاہیں اپنے اشاروں سے نظام کائنات کو جس طرح سے نظام چل رہا ہے اسی کا الٹا بھی چلائے تو ائمہ کو خداوند عالم نے وہ اختیار دیا ہے. اسی لیے آج دنیا میں دیکھا جائے ایک ڈرون سلسلہ نئی ٹیکنالوجی ہے. آج دنیا بغیر کسی چلانے والے کے اشاروں سے مغناطیسی آلات کے ذریعے سے چلانے کا ایک سلسلہ شروع کر کے دنیا کو محیر العقول بنا کے چھوڑا ہے کہ بغیر ڈرائیور کے، بغیر پائلٹ کے، صرف اور صرف ایک ڈرون یا ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے سارا نظام کو جام بھی کر سکتا ہے، اپنے فنکشن کو چلا بھی سکتا ہے. تو آج اس پہ تو حیران ہے، لیکن نظام تکوین میں اپنے ولایت کے ذریعے سے، امامت کے علم کے ذریعے سے نظام کائنات کو ایک ایسا سلسلہ دکھاتا ہے. دنیا اس در پہ نہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کائنات میں آج ساری سائنس اور سارے فلسفہ دان اس بات پر اتفاق ہے، نظام کائنات کرۂ زمین یا جو بھی ہوگا سب زمین کے ارد گرد نہیں، چاند کے ارد گرد نہیں، مریخ کے ارد گرد نہیں، بلکہ سورج کے ارد گرد ہے. تو نظام شمسی دنیا میں بہترین اور کامل ترین نظام ہے، جس کا اشارہ خداوند عالم نے سورہ والشمس میں کیا تھا. سب سے پہلی قسم خدا نے سورج کا قسم کھا کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا جلاها والنہار اذا جلاها. تو یہاں 11 قسمیں کھانے کے بعد سب سے پہلے خداوند عالم نے سورج کا قسم کھایا تھا. اس سے اندازہ یہ ہوا پورے نظام خدائی سورج کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور سورج ڈوبا ہوا سورج انگلیوں کے اشارے سے اگر واپس کیا ہے تو نظام ولایت مولا علی علیہ السلام نے یہ دنیا کو دکھا دیا. ہم نظام تشریع کے بھی امام ہے، نظام تکوین کے بھی امام ہے. سب کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں. کیا آپ اس اندازے سے مانتے ہیں؟ ایک بہترین نماز پڑھنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، بہترین حاکم کے طور پر ماننا تو پڑے گا آپ کو، لیکن ان کو خداوند عالم نے وہ مقام عطا کیا ہے جو نظام تکوین کے نظام کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عصمت. آج ہمارے پاس دونوں لحاظ سے نظام تشریعی کے لیے یہ تو نظام تکوین ہو گئی،
اسی طرح مولانا امام رضا علیہ السلام کے صلوات پڑھنے والوں ہوگا. جب علم امامت کی حیثیت کو چیلنج ہو جائے تو اس حیثیت کو استعمال میں لاتے ہیں. حیثیت کو استعمال میں لاتے ہیں. معصوم کو خدا نے نظام تکوین کا بھی حاکم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. جب پوچھا گیا، ایک جادوگر آیا بادشاہ کے دربار میں ہے اور بادشاہ یہ کہتا ہے کہ آل محمد کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ شرمانے کے لیے ایک جادوگر بلایا. جادوگر ہندوستان سے آیا تھا، اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر دربار میں وقت کے امام سے سوال کرتا ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے آپ عالم ہیں، تو یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. چیلنج ہوا علم امامت کو. اسی وقت امامت نے کائنات کے ہر قرات میں نظر دوڑائی، نظر دوڑا کے پھر بیان فرمائے ہندوستان کے فلان پہاڑ کے پہاڑی کے اندر سے ایک پتھر کا ٹکڑا تو اٹھا کے لایا ہے، ابھی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو کھول کے دکھائے تو پتہ چلے گا میں سچ بول رہا ہوں یا تو جھوٹ بول رہا ہے. جو ہی اس نے کھول کے دکھا تو ایک واقعاً ایک پتھر کا ٹکڑا تھا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہندوستان کی کسی پہاڑی سے کوئی پتھر اٹھا کے لایا ہے؟ تو امام نے فرمایا میں نے علم امامت سے پوری کائنات کی ہر چیز پہ نظر دوڑائی، یہ پتھر اپنی جگہ موجود نہیں تھا. محمد آل محمد بلند ترسلو. عزیزان، اب دوسرا پہلو ہے اسلام کا، جسے خدا نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آل محمد نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اگر نظام سیاست اسلامی اصولوں کے تحت ہو تو سیاست بھی عبادت، اگر نظام معیشت اسلامی اصولوں کے تحت ہو تو نظام معیشت بھی عبادت، اگر انسان کے ثقافتی جو امور ہے اسلام کے اندر ہو وہ بھی عبادت. کیوں؟ اس لیے اسلام جو خدا کا انسان کے لیے بھیجا ہوا نظام ہے اس کے تحت ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اب اس کو کہتے ہیں ثقافتی. تو کیا اسلام میں ثقافت ہے؟ اسلام ایک ثقافت کا نام ہے. ثقافت کیسے کسے؟ آج میں اس کے 3 معنی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ثقافت، تہذیب اور تمدن. ثقافت ثقافت سے ہے، ثقافت سے ہے کسی چیز کے نکھار، اصلاح، بنانا یا اس کو صحیح تربیت دینا ہے، ثقافت سے ہے. اسی طرح تہذیب ہے کسی چیز کو مہذب بنانا، بہتر بنانا، اصلاح کرنا، خوبصورت بنانا. تمدن کا مطلب ہے شہر بسانا، شہر میں رہنے کا طریقہ سیکھنا. یہ 3 چیزیں، ان تینوں کے لیے انگریزی کا جو لفظ ہے وہ کلچر. کلچر کا لفظ شاید یہ انگریزی کا نہیں تھا، یہ فرانسیسی لفظ کا تھا. یہ سب سے پہلے فرانس میں شروع ہوا 17ویں صدی میں، اور کوئی لفظ کے لیے نہیں ہے. یہاں کلچر کا لفظ ہے جسے ہم ثقافتی یادگار کہتے ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کلچرل وار، اس کے مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی نظام ہے؟ کیا ہمارے پاس ان کے کوئی راہ حل ہے؟ حملہ کو روکنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے کوئی رول ماڈل ہمارے پاس ہے؟ اور رول ماڈل ایک اسلام کا پہلا حصہ دیکھیں، ایک اسلام کا آخری حصہ اٹھا کر دیکھیں. پہلا حصہ بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ کلچر کا لفظ آج بڑے ہمارے زبان پر بھی ہے. یہ کس طرح سے انہی تہذیب، ثقافت اور تمدن تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو کلچر کا لفظ کہاں سے استعمال ہوا؟ فرانس میں 17ویں صدی میں جو
درختوں کو صحیح کاٹ کر جو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. سب سے پہلے جہاں پر درخت ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، جن کے آبادکاری کے لیے، بہتر پھل دینے کے لیے شاخوں کو کاٹنا اور اس کو نشو و نما کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا تھا، اس کے لیے کلچر کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. سب سے آج بھی ہمارے یہاں پر ایگریکلچر اسی سے ہے. ایگریکلچر یعنی زراعت، ایگریکلچرسٹ یعنی زراعت کا ماہر. یہ اسی کے لئے بعد میں 19ویں صدی میں معاشرتی سسٹم کو بھی بہتر بنانے کے لیے مغرب میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا. لیکن اس لفظ نے مسلمانوں پر اتنا اثر کر دیا، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کے کلچر کو، مسلمانوں کے تمدن شہریت کو 16ویں صدی کے بعد سے شروع کیا تھا. میرے پرسوں ذکر کیا. اب مسلمان اس کے تحت شعور میں آ کر آج اگر ہم دیکھیں پورے کا پورا اسلامی معاشرہ جس میں انہوں نے ایک سازش کے تحت نماز الگ ہے، نماز الگ ہے. ایک مولوی صاحب کو مسجد میں نماز پڑھانی چاہیے، وضو غسل ہے تو نماز کے مسائل بیان کرنے چاہیے. اس کو اسمبلیوں سے کیا کام ہے، اس کو سیاست سے کیا کام ہے، حکومت سے اس کو کیا تعلق ہے. مولوی صاحب ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بڑے مجتہد ہو جائیں تو فتویٰ دیں گے. آرام سے بیٹھ کر اپنے دفتر سے توجہ مسائل کو لکھو، لوگوں کو مسائل بیان کرو. ایک انتہائی خطرناک مرحلہ تھا جو مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا جو سازشی طور پر استکبار نے کام کر لیا کہ بہت ساری معاشرے کے جو سماج کے ضروریات سے دین کے رہبروں کو الگ کر دیا. دین کے رہبروں کا ان کا کام ہی نہیں ہے سیاست میں آنا. سیاست میں آنا نہیں چاہیے، سیاست جو سیاست نہیں اس میں نہیں آنا چاہیے. لیکن اسلام میں کیا، حضرت نوح کا زمانے کے لوگوں کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ کوئی وراثت کا کوئی جھگڑا تھا، حضرت موسیٰ کا مد مقابل کے ساتھ کیا کوئی خاندانی جھگڑا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو لہب اور ابو جہل ابو سفیان کے ساتھ کیا پیغمبر کے کوئی خاندانی جھگڑا تھا. مین مقصد یہی تھا. اسلام ایک جامع نظام کا نام ہے جو معاشرے کے ہر سسٹم کو اسلام ٹھیک کرنے کا دعویدار ہے. کیوں؟ اسلام سے ہٹ کے جو بھی کرے گا اللہ کا یہ اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے گا. اس لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سلسلہ شروع ہوا، پیغمبر اکرم نے مکے کے اندر سے لوگوں کو بنانا شروع کر دیا. پھر مدینے میں آ کر آپ نے مدنی زندگی، اجتماعی زندگی کا سلسلہ شروع کیا. مدنیت اسی سے ہے. آپ یہ دیکھیں مدینہ کا نام مدینہ نہیں ہے، مدینہ کا نام یثرب ہے. جب وہاں پر ایک اسلامی مکمل نظام شروع ہوا تو مدینہ رسول کے نام سے یہ مشہور ہوا. بعد میں مدینہ لقب مدینہ کہتے ہیں جہاں پر انسانی وسائل پر انسانی سسٹم مکمل طریقے پر ہو، جسے مدنیت کہتے ہیں. آج اگر مدینہ کہیں تو اسلام کا ایک رول ماڈل نظام جہاں پر اللہ کے رسول نے رائج کر کے دکھایا وہ مدینہ تھا. اس لیے آج لفظ مدینہ کہتے ہی ہر شہر سمجھ میں نہیں آتا، نبی کا شہر سمجھ میں آتا. انسان کو معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشرہ وہاں پر تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے. میں آج آپ کو آہستہ آہستہ لے کر آ جاؤں گا. اس سے پہلے کیا تھا اور دنیا اس منزل پر ہے تو پہلے محمد نے دنیا کو نظام کا وہ بہترین اصول لا کے دے دیا. انشاءاللہ آخری محمد آ کر دنیا کو ایسا نظام دیں گے جو دنیا کے لیے فطرتی طور پر خدا جس طرح سے چاہتا تھا اس دنیا میں انشاءاللہ آخری حجت آ کر لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک ہی دن ہو تو لَتَقْبَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، خداوند عالم اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ آخری حجت آ کر انسان کو انسانی کمالات کا وہ نمونہ پیش کریں گے جو انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا.
اب آپ اس پہلے نظام میں دیکھیں محمد آل محمد بلند تر سلوات قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرارے کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نظام بھی آئے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کے آنے سے پہلے انسانی معاشرے کا سسٹم کیا تھا؟ چند ایک نمونے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑائی تھی، کمزور لوگوں کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں تحقیق کا نظام تھا، خواتین کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، خواتین جو ناموس ہے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ کسی کے ہاں کوئی اگر بچی کی ولادت ہو جاتی، اذا بشر احدهم ظل وجهه مسودا وكظيم، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ معاشرہ سماج کس حد تک برباد تھا، کس حد تک برباد تھا؟ جب کسی کے ہاں کوئی بچی کی ولادت کی خبر ہوتی، اس کے باپ کو بچی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتا تھا کہ آج میرے گھر میں پھر بچی کی ولادت ہو گئی۔ معاشرہ ایسا تھا۔ لیکن بڑے لوگ تھے، وہ کسی ایسے درخت کے پاس جہاں سے قریب گزرنا ہوتا تھا، لیکن درخت کی شاخیں نیچے آ کے اگر کمر اس کے گردن جھکنا پڑے تو یہیں سے وہ نہیں گزرتا تھا، 1 میل کے مسافت طے کر کے جہاں سے گردن اٹھا کے چلنا تھا ادھر سے گھوم کے آتا تھا، یہیں سے وہ نہیں جاتا تھا۔ بڑے لوگوں میں اتنے نخوت اور تکبر اور غرور تھا، لیکن کمزور طبقہ اتنا پسا ہوا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس معاشرے کے اندر آپ اور میرے نبی نے کیسا نظام لایا، کیسا نظام لایا؟ اسی سے میں تھوڑا سا ٹچ کر کے آپ بھی جاؤں گا بس۔ یلغار ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے میں بھی کسی کے ہاں کوئی بچی ہوتی یا خواتین کی عزت نہیں ہوتی، شوہر کسی کا مر جاتا تھا تو زندہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ اس کے قبر میں گاڑ دیے جاتے کہ تمہیں جینے کا حق نہیں، تمہارا شوہر مر گیا۔ عورت کے لیے کوئی جینے کا حق نہیں تھا، عورت کو ساتھ اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ ای ذنب قتلت۔ آپ کو بتاؤں اس زمانے میں ایسا کلچر ڈیولپ تھا، میرے نبی آ کر میرے نبی نے اس کا مقابلہ کر دیا۔ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا ان البنت رحمت، بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے اپنے باپ کے لیے۔ اور عورت کی 3 بڑی حیثیتیں ہیں، آپ دیکھیں میرے نبی نے اس کا کیسا مقابلہ کیا۔ عورت کی 3 بڑی حیثیتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے۔ تینوں کے لیے اس معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ ماں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس معاشرے کے سسٹم کو، سماج کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی نے وہ نعرہ بلند کر دیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور بیوی کو کیا کہا؟ بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کیا، جس مرد نے، اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ محفوظ کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْآخَرَ، آدھے حصے کے لیے تقوی اختیار کر لو، آدھا حصہ تیری بیوی کی وجہ سے تیرا دین بچ گیا۔ بیٹی کے لیے کہا ان البنت رحمت، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیں بیٹی ہے، بیٹیاں آج دیکھیں پھر اس زمانے کی طرح کی بیٹیاں آج بھی ہو گئی ہیں۔ کیا خواتین آج بھی اپنے اسلام نے جو مقام دیا تھا کیا اسی پر قائم ہیں؟ کیا ہماری ماں بہنیں اسی طرح ہیں؟ ٹورسٹ کے نام سے ادھر آ جائے، کیا ہمارے پاکستان کے لباس کے کلچر یہی ہے؟ پینٹ شرٹ میں خواتین آتی ہیں، اسلام کے یہ لباس ہے۔ آج بھی بیٹی اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہو جائیں، 2 بیٹیاں ہو جائیں تو اس کا شوہر یہ بد نصیب کہاں کی بیوی آ گئی، پتہ نہیں کوئی مردار قسم کی، ساری بچیوں کو جانتی ہے، یہ تو
ان کی تو قسمت میں کوئی لڑکا ہی نہیں، اس کو طلاق دینی چاہیے۔ جبکہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جس نے ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے اور شکوہ کرتا ہے اللہ کے رسول میری 7 بچیاں ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا ان کے حق ادا کرے تو جنتی ہوں میں بشارت دیتا ہوں۔ تو کسی نے سامنے کہا اگر 7 نہ ہو اللہ کے رسول 6 ہو تو 6 بھی ہو، 6 کے حق ادا کر لے انشاءاللہ تو بھی جنتی۔ اسی طرح پوچھتے پوچھتے ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول میری 1 بچی ہے مجھے کیا، تو اگر اسی 1 بچی کی تربیت کر لے تجھے بھی میں بشارت دیتا ہوں تو جنت میں جائے گا۔ مشہوری محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات۔ کیا آج خواتین کے وہی جو اسلام نے دیا ہوا مقام ہے؟ آپ ٹی وی پہ دیکھیں، اشتہارات میں دیکھیں، یہ WC دوڑنے والی ہارپیک کے ساتھ بھی ایک عورت کی تصویر آتی ہے۔ کیا عورت کوئی اشتہاری تصویروں کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں؟ آپ یہ مسلمان کہاں پر ہے؟ یہ مغرب، دیکھیں مغرب نے کلچر ایسا ہمارے اوپر لاگو کر دیا، ہمارے اوپر حملہ ہوا۔ ان کے ہاں ابھی انسان صرف حیوان ناطق کے درجے پر ہے، اشرف مخلوقات کے درجے پر نہیں ہے۔ ان کا نعرہ یہی ہے کہ آزاد ہونا چاہیے، صرف انسان حیوان ناطق ہے۔ یعنی کیا؟ آپ نے نہیں سمجھا، یہ ایک منطق کا جملہ تھا۔ حیوان ناطق کس کے؟ حیوانات بہت ہوتے ہیں، کچھ چوپائے ہوتے ہیں، 4 پاؤں سے چلتے ہیں، کوئی گھاس کھاتے ہیں، کوئی دانا چنتے ہیں، کوئی گوشت کھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیوان ایسا بھی ہے جو بولتا بھی ہے۔ ابھی مغرب کے پاس انسان حیوان ناطق کے لیول سے اس کی ترقی آگے نہیں ہو گئی۔ اسلام وہ ہے جو اسلام انسان کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے مسلمان بنا کر۔ اس کا جملہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے ذریعے بطور خلاصہ پیش کروں گا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گردے راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ آپ نے شاید اقبال کے شعر کو نہیں سنا۔ انسان جب مسلمان بنتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، رہتا زمین پر ہے، مقام میں دیکھیں تو یہ جو ستارے آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو ستاروں کے کاروان مسلمانوں کے گزرنے کے بعد پیروں سے ٹاپوں سے نکلنے ہوئے گرد غبار کی طرح ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا ہے انسان۔ آج اس انسان کو اب دیکھیں اس کا ایک ہی حصہ خاتون ہے، ناموس ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے مغربی ثقافت کا یہ ہے۔ آج ہماری خواتین بھی تو ہمارے دوسرے جو کون سے تشریف آئے ہمارے برادران یہاں پر تشریف فرما ہے، خصوصاً سب سے زیادہ ابھی اگر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، کشمیر میں، کسی اور جگہ اگر ثقافت اپنی جگہ کسی حد تک ہے تو ہمارے یہاں تو ابھی روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی خواتین جو بیچاری کوئی 70-80 سالہ خواتین ہو تو ہمارے یہاں کے لباس پہنتے نہیں، تو ساری ایسے لباس پہنتے ہیں جس سے ہمارے کلچر سے کوئی میچ نہیں ہوتا۔ کوئی ہے کیا خوبصورت لباس دیا تھا۔ عزیزان میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگان نے سلف صالحین جہاں اسلام کی تبلیغ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں مسائل سے باخبر بناتے تھے وہ علماء کرام، آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو ہم منبر پر بیٹھنے والے ہیں، یا ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے یا آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، بلتستان سے ایسے عام لوگ تو خیر ہے، ایک خاتون یہاں سے زیارتوں میں چلی جاتی ہے نجف اشرف میں بلتستان سے، شاید آیت اللہ ابو الحسن کے دور میں یا آیت اللہ حکیم کے دور میں یہاں سے زیارتوں میں جاتی ہیں۔ حرم میں مجتہد کی جو بیگم ہے ان کے ساتھ ایک ہی صف میں بلتستان کی وہ بوڑھی خاتون
ساتھ نماز جماعت کی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلتستان سے گئی ہوئی خاتون عمر رسیدہ خاتون اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے نیچے سینے پہ رکھتی ہیں۔ مجتہد کی بیوی نماز کے سلام کے بعد یوں دیکھے اس خاتون سے سوال کرتی ہو، اہل سنت ہو، ساتھ اس کے جو ٹرانسلیٹر تھا، نہیں جی اہل سنت نہیں اہل تشیع، تو ہاتھ کیوں باندھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ان پڑھ تھی ضرور لیکن بامعرفت تھی، علم نہیں تھا، معلومات ضرور تھے، ہے نا جی، معلومات رکھتی تھی۔ اب خاتون نے کہا نہیں جی میں تو مکتب اہل بیت سے ہوں، میں شیعہ ہوں، تو آپ ہاتھ اوپر کیوں ادھر رکھتے؟ اس ان پڑھ خاتون نے مجتہد کی بیوی سے کہتی ہے، یہ کہا دیکھیں خاتون، خواتین کے لیے نماز میں دونوں ہاتھوں کے ایک دوسرے پر رکھنا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کا سینے پر رکھنا مستحب ہے۔ مجتہد کی بیوی نے کہا نہیں کہاں سے آ گئی یہ مسئلہ تمہیں، کس نے سکھایا یہ؟ میں مجتہد کی بیوی ہوں، مرجع تقلید کی گھر والی ہوں، مرجع تقلید کی گھر والی ہو یا بے گھر والی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں خواتین نماز میں کھڑی ہو کر قیام میں ہاتھوں کو سینے پہ رکھتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک مجتہد کی گھر والی، ایک مرجع تقلید کی گھر والی وہ نہیں مان گئی، گھر جا کے مجتہد آپس کچھ عرصہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج پتہ نہیں کوئی پاکستان کوئی ہندوستان سے خاتون ادھر آ گئی، نماز میں میرے ساتھ صف میں کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا اہل سنت ہو؟ تو کہا نہیں میں اہل تشیع کیا اہل تشیع میں بھی کوئی ایسا ہے، شیعیت میں بھی ہے کہ خواتین ہاتھوں کو سینے پہ رکھیں؟ اسی وقت جواب دینے سے پہلے مجتہد نے ایک دعا دی، خدا سلامت رکھے ایسی قوم کو جو میری کتاب کو دیکھ کر عمل کر کے ہزاروں میل دور عمل کرتے ہیں لیکن میری بیگم ادھر میرے ساتھ ہو کر اس کا علم نہیں رکھتے۔ جی ہاں، خواتین کے لیے نماز کے قیام کے دوران دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھنا مستحب ہے، آداب نماز میں اجزاء وہ ہے۔ آج وہ خواتین کہاں گئی؟ ایسے لباس بنا کے دیے تھے، یہاں سے نماز کے دوران شاید تکبیر پڑھتے ہوئے کلائی سے اوپر شاید کوئی ہاتھ نکلے تو اس سے بچنے کے لیے یہاں سے جو جگہ تھی اس کو تنگ اور ادھر سے قربہ کے نام سے جگہ بناتی تھی تاکہ یہاں سے ہاتھ نکال کر وضو کر لے، وضو کر کے ہاتھ پھر اسی جگہ سے نکالے تاکہ ہاتھ کے جو پردہ ہے وہ بھی باقی رہے، وضو کے جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اور جب بیٹھ جاتی تھی تو ہماری ثقافت میں یہ تھی خواتین کے لباس کے لیے اتنا کھلا ہوتا تھا، لباس قمیض اس کی اتنی کھلی ہوتی تھی، بیٹھ جائے تو پورے ٹانگوں کے ساتھ ساتھ پورا جسم اس کپڑے کے نیچے آ جاتا تھا، پھر وہ نماز میں اسی طرح کھڑی ہو جاتی۔ آج ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں، ایسے جرابیں پہنائی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں سے چھپانا ضروری نہیں ہے اس کو جراب پہناتے ہیں، جہاں سے ٹخنوں کو چھپانا تھا نکال کے پھر رہے ہیں۔ آپ کی نماز کیا ہوگی؟ ایک خاتون کے لیے شریعت مقدسہ نے ان کا اتنا احترام، لیکن آج مغرب میں آزادی کا درس عورت آزاد ہونی چاہیے۔ کیا عورت آزاد ہو کر 5 6 مردوں کے ساتھ ایک عورت کا جانا یہ آزاد ہے؟ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر کسی صحرا میں رکھیں، پانی کی تنگی سے نکالنا کیا اس کے لیے کوئی آزادی ہے؟ مچھلی کے لیے پانی جتنا ٹھنڈا ہو اتنا ہی مزہ آتا ہے، خواتین جتنے پردے میں ہو اتنے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اب یہ دیکھیں دنیا کہاں گئی؟ آج ہماری لباس کو دیکھیں، ثقافتی الوار ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ شریعت نے عورت کو وہ مقام دیا، شریعت نے وہ مقام دیا، کمرے کے اندر اکیلی ہو، اندر سے لاکھ ہو، بجلی بھی نہ ہو، کیا کوئی عورت ننگے سر نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھے تو نماز باطل۔ اس لیے تو اتنی مقدس ہو، تو اتنی قیمتی ہو، سونا باہر نہیں رکھا جاتا، سونے کو محفوظ الماری میں محفوظ رکھا جاتا ہے،
تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی اتنی قیمت ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو سونے کی بھی کوئی قیمت ہی نہ ہوتی، سونے کی قیمت ہی عورت کی وجہ سے۔ آج اس کلچر کے سامنے مرد بے غیرت نظر آتے ہیں، خواتین کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ آل محمد کے تہذیب میں، آل محمد کے رواج میں، آل محمد کی سیرت میں کیا ہے؟ آج سے دیکھو اپنے گھروں میں ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت مسلم کا واقعہ سننا ہے نا، حضرت مسلم کتنے باغیرت تھے، کتنے باحیا تھے۔ اگر مسلم جیسے دیکھیں، شجاعت میں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 3 ایسے جوان تھے، لیکن تلوار کے ذریعے سے جیتنا نہیں تھا، بلکہ اخلاق و تعلیمات و سیرت کے ذریعے سے اسلام کو بچانا تھا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کہیں حسین نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی فتح حاصل کری۔ نہیں، فتح وہ ہوتی ہے جو دنیا یہی سمجھتی تھی جی کر فتح کو حاصل کرتے۔ حسین نے وہ معیار بھی بدل دیا، جی کر فتح نہیں، بلکہ جو فتح کی علامت ہوتی ہے، شاید قربانی کے بعد فتح کے آثار کو دیکھ کر دشمن بھی اعتراف کر لے، فاتح وہ ہے جو مر کے فاتح ہو گئے، جی کے ہم شکست کھا گئے ہیں۔ اس کی مثال کہاں سے ملی آپ کو؟ یزید کے دربار میں ظلم اتنا کیا، ظالم رو پڑے۔ دیکھیں آپ، مظلوم ظلم کو سہ کر نہیں تھکے، ظالم ظلم کر کے تھک گئے۔ بس خلاصہ یہ کربلا کے داستان میں یہ، مظلوم ظلم سہ کے نہیں تھکے، ظالم ظلم کر کے تھک گئے۔ مظلوم ظلم کو سہ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ظالم ظلم کر کے اپنی شکست کا اقرار کر رہا ہے۔ اب ان میں سے ایک محمد حنفیہ، ابوالفضل عباس، مسلم بن عقیل، 3 جوان ایسے تھے، اتنے باغیرت فقیہ تھے، اتنے جرأت مند، حسین کے معتمد خاص تھے۔ کوفہ والوں نے خط لکھا، کتنے خط لکھا آپ کو پتہ ہے؟ 12,000 خطوط، 12,000 خطوط مولا ابو عبداللہ کو ملے، جس کے بعد آپ نے 15 شعبان کو یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا بھائی اور میرا معتمد خاص میں تمہاری ہدایت کے لیے نہیں سہا۔ مسلم نکلے، مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، 18,000 نے بیعت کی۔ آج میں آپ کو خواتین کے حوالے سے مسلم کی غیرت اور مسلم کی حیا کا ایک جملہ سنانا ہے بس، اور زیادہ تقریر نہیں کرنی۔ کتنا عالم تھا، دین کا کتنا پاسدار تھا، حقوق الناس اور حقوق اللہ کی کس حد تک رعایت کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ درس لینا۔ اور رونا آپ کی عشق کی علامت ہوتی ہے، مجھے رونے سے سرکار نہیں ہے، اور رونا تو آپ کے دل کا کام ہے، دل کا معاملہ آل محمد کے ساتھ جتنی محبت ہوگی آپ نے نہیں رونا۔ جس سے محبت نہ ہو، جس سے عقیدت نہ ہو، کیوں؟ آنسو ہمیشہ دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ جتنا دل کسی کے ساتھ ہو تو آنسو اسی کا ترجمانی ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ مسلم چلے، کوفہ میں پہنچے، 18,000 نے آپ کی بیعت کی، خط لکھا، حضرت رسول کوفہ کا ماحول بہت ہی سازگار ہے، آپ جلدی تشریف لائیں، 18,000 نے آپ کے لیے میرے ہاتھوں پر بیعت کی۔ لیکن وقت ایسا آیا، ابن زیاد وہاں کا گورنر یزید نے تبدیل کرا، ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا اس کو اضافی چارج دیا، کوفہ کا بھی اس کو گورنر بنایا۔ اس ملعون نے کوفہ کے حالات کو دیکھ فوراً ایک حکم نامہ جاری کر دیا، جو بھی مسلم کے ساتھ ہوگا اس کو یا قتل کیا جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں ہزاروں کا مجمع تھا۔ نماز مغرب جب آپ نے پڑھائی تو نماز سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں تھی، مغرب کی نماز ختم ہو گئی تو ہزاروں کی تعداد سینکڑوں میں آ گئی۔ ہجوم کی صورت میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، سب ایک بھیڑ کی صورت میں نکلے، ایک کر کے نکلتے رہے۔ عشاء کی نماز
ختم کر جب سلام پھیرا پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اتنا مظلوم مسافر تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں لیکن مسلم جیسا کوئی مسافر نہیں. اتنی عزت کے باوجود اچانک سے غریب ہو جانا تاریخ انسان میں کہیں نہیں. واقعہ ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. واقعہ ہے غریب ہے غریب ہے مسافر کو ہے اتنا غریب اتنا مسافر. میں آپ کو مسلم کی حیا کا ناموس کے احترام کا صرف 2 ہی واقعہ سنا. مسلم مسجد سے نکلے کوئی ساتھ نہیں رات کی تاریکی ہے کوفے کی بازار کا کوئی علم نہیں کہاں جانا ہے انجان ہے تازہ بارد ہے. نکلتے نکلتے رات کی تاریکی میں لیکن تصور کو تھوڑی دیر کے لیے آپ شہری کوفہ کے در لے کر جائیں. یہ حسین کا نمائندہ ہے نا کوئی اور تو نہیں. منزل رسول کا نمائندہ ہے. کسی اجنبی شہر میں مسافر ہے بلا کر خط لکھ کر وہاں بلائے گئے ہیں. وہاں سے نکلے کہاں جائیں تو کہاں جائیں. رات کی تاریکی میں جا کر کسی گلی میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے. اتنی دیر میں 7 دروازہ تھا. کسی خاتون نے دروازہ کھولا دیکھا تو ایک جوان دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں. تھوڑا سا دروازہ کھول کے کہا بھائی شہر کا ماحول ٹھیک نہیں یہاں سے آگے چلے جائیں. جانے کسی خاتون سے اچانک کیا گفتگو کرنے. لیکن مسلم نے سلام کے بعد ہی کہا خاتون مجھے پیاس نہیں ہے تھوڑا پانی پلا. وہ خاتون اندر گئی کسی برتن میں پانی لے کر آ گئی. مسلم کو پانی دیا پانی پی لیا برتن واپس کر دیا لیکن وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. خاتون دروازہ بند کر کے اندر گئی پھر آ کے دیکھا تو وہ جوان وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. خاتون نے کہا ارے بھائی جائے نا اپنے گھر جائے نا جائے یہاں سے. مسلم نے کہا کہاں جاؤ کہاں جاؤ. تھوڑے سے دل پڑ لے. خاتون نے کہا چلے جائیں. مسلم نے کہا کہاں جاؤ. خاتون نے کہا اپنے گھر جائے. تو مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو کہاں جائے. شہر میں کوئی گھر ہی نہ ہو کہاں جائے. آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابراہیم حسین کا سفیر ہوں. آل محمد کی چاہنے والی تھی. دنیا ایک طرف خطرات ہے لیکن جو ہی آل محمد کا نام لیا دروازہ کھول دیا. آئے میرے گھر حاضر مسلم آئے منزل میں رسول کا نمائندہ جو کچھ ہو جائے آئے اللہ جذبہ ایسا ہوتا. کھانا کھلایا آرام سے کمرے میں بٹھایا لیکن کھانا نہیں کھایا. ظاہر ہے کیسے کھانا کھاتے. 18,000 نے بیعت کر کے یعنی بادشاہ بنایا. پھر مسلم اتنا مسافر ہوا کھانا کھانے کا جی نہیں تھا. رات بھر عبادت ذکر الہی میں مصروف. آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگی. عالم رویا خواب میں مولا امیر المومنین کو دیکھا جنت الفردوس میں اور یہی کہہ رہے تھے بیٹا مسلم ذرا جلدی کرنا ہم ثواب کا انتظار کریں. مسلم کو یقین ہوا زندگی کی آخری رات ہے. صبح ہو گئی نماز پڑھ لی تہجد کے لیے تہجد پڑھ لی ذکر میں مصروف ہے. دعا نے پوچھا آپ سوئے نہیں. مسلم نہیں نیند کہاں آتی تھی یہ زندگی کی آخری رات تھی اس لیے نہیں سویا. اچھا اتنی دیر میں گھر کے اطراف میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. مسلم نے دعا سے کہا اب میرا جو اسلحہ تھا وہ تلوار مجھے لا کر دے دو. دعا نے کہا اب یہ دیکھیں غیرت کا مسئلہ آ رہا. دیکھیں خواتین کے غیرت کا مسئلہ حیا کا مسئلہ. مسلم کو دعا یہ کہتے ہیں میرے گھر میں آرام کر لو محفوظ گھر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مسلم فرماتے ہیں نہیں آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کسی پردہ کے گھر میں کوئی ظالم گھس کر آ جائے، مر جانا قبول ہے لیکن کسی کے چار دیواری کے اندر مسلم کی زندگی میں چاہے وہ میری کو نہ ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ میری تعلیمات و تربیت میں شامل نہیں، میں مر جاؤں گا لیکن آپ کے گھر تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ باہر نکلے، شجاعت ہاشمی سے مقابلہ کیا، آخر کار بہانہ کے ذریعے سے مسلم کو پکڑ لیا، آپ دین بھر سنتے آ رہے ہیں، دربار ابن زیاد میں لے کر گیا، وہاں پہنچا تو مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، کسی فاسق و فاجر کو سلام نہیں کرتے، کسی نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کیا، مسلم کے رجولات کو سلام، دشمن کے ہاتھوں میں قید ہے، زنجیروں میں بندہ ہوا ہے، لیکن کہتا ہے ابن زیاد میرا امیر نہیں، میرا امیر مولا حسین ہے، کسی فاجر کو سلام نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرے نہ کرے مسلم میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل سے مجھے مت ڈراؤ، شہادت ہماری میراث ہے۔ حکم ہوا مسلم کو شہید کرنے کا، دربار میں دیکھا کوئی جان پہچان کوئی ہو تو یہ دیکھیں آخری وصیت حق الناس کے حوالے سے، مومنین یہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے کس قسم کی تیاری کرتے ہیں، گردن میں کسی کا بوجھ لے کر خدا کی بارگاہ میں نہ جانا۔ عمر سعد سے کسی قسم کی آشنائی تھی، عمر سعد سے کہا عمر سعد میری وصیت ذرا سن لینا۔ ابن زیاد سے ڈر کے اس نے حامی نہیں بنی تو ابن زیاد نے کہا عمر صاحب مسلم کیا وصیت کرتے سنو۔ مسلم کسی کونے پہ عمر صاحب کو لے جا کے کہا دیکھو عمر صاحب میری شاہ میں کوئی جاننے والا نہیں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو اسی طرح چھوڑ کے رکھ دینا، مجھے دفن کر دینا، کیونکہ کوئی میرے رشتہ دار جانے والا نہیں، پورا شہر میرا دشمن ہے، میری لاش کو اسی طرح نہ رکھنا، مجھے دفن کر دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے، میرے اوپر کوئی 700 درہم کا میں مقروض ہوں، میرے مرنے کے بعد میری یہ زرہ بیچ کر میرے قرض کو اتار دینا، کیونکہ حق الناس میری گردن پر۔ آخری میری وصیت یہ ہے، اس پہ ضرور عمل کر لینا۔ میں نے فرزند رسول کو خط لکھا ہے، حسین کو کسی کے دل سے پیغام ملنا، کوفہ کی طرف نہ آنا۔ آخری وقت مسلم نے رونا شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا مسلم شاید آپ موت سے ڈر رہے ہیں، مسلم نے کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا،